بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 11 فروری اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے اور جو رات گزری ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو عمران خان صاحب کے تقریباً 300 مقدمات میں وکیل ہیں، انہوں نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر اڈیالہ جیل کا دورہ کیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے ان کی نشست ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھیجا تھا انہیں کہ جا کر چیک کریں کہ عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کیا ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے کون کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو کیا کیا شکایات ہیں، ان کی کال کوٹڑی کا معائنہ کیا جائے اور ان کی کال کوٹڑی کس نوعیت کی ہے۔ یہ سب کچھ سلمان صفدر صاحب کے ذمے تھا اور یہ درخواست تھی 2023 کی، جب ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، جب ان کو اٹک جیل میں زمین پہ لٹایا گیا تھا اور کیڑے مکوڑے چھوڑے گئے تھے۔ اس وقت یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی اور وہ اب سنی گئی، اور جب سنی گئی تو پتہ چلا کہ اس وقت کنڈیشن اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کل ملاقات تو کر لی، لیکن اس کے بعد ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے، اور ان کو میری اطلاع کے مطابق پریشرائز کیا گیا کہ آپ گول مول باتیں لکھیے گا اور آپ نے اسٹریٹ فارورڈ کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق، جیل ذرائع کے مطابق، عمران خان صاحب نے جو پچھلے 2 سال اور کچھ مہینے سے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، 2.5 سال سے، وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی بجلی بند کی گئی، کس طریقے سے ان کو جیل کے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، پانی بند کیا جاتا ہے، صحیح صاف پانی پینے کا تو درکنار ہے، وضو کے لیے بھی نہیں دیا جاتا۔ اور عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر اپنی بیماری کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ بیماری بڑھتی گئی اور کیوں بڑھی، یہ بھی بتایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہیں اور انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر یہ ایز اٹ از رپورٹ ہو گئیں تو پھر کافی مسائل ہوں گے۔ کس کو ہوں گے؟ ان کو ہوں گے جن کی قید میں عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عاصم منیر صاحب کی قید میں ہوں، مجھے اگر کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار بھی وہی ہوں گے، کیونکہ جیل کے اندر پورے کا پورا کنٹرول ان کے پاس ہے اور ان کے افسروں کے پاس ہے۔ اس لیے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کرنی ہیں۔ پہلی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آخر اس کی اب دیکھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب آج کس طریقے سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ آج سبمٹ ہونی ہے اور کل اس پہ باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی۔ اب تک سلمان صفدر صاحب کہیں بھی اپیئر نہیں ہوئے اور انہوں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں بھی وہ بہت مختصر رہی، اور اس کے بعد علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ گاڑی سے اتر آئے تھے اور سلمان صفدر صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ کل علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی، ان کو ابھی بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس کا اور بھی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں تھیں، جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے، یہ جو تازہ ترین آیا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان، عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں سلمان اور قاسم، ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کی ملاقاتیں امریکہ میں بھی ہوئیں اور ان کی برطانیہ میں بھی ہوئیں، اور ان کی والدہ جمائمہ خان بھی کافی متحرک ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ کافی ورسٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ ایک اچھا خاصا مقدمہ ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی ان کے ہمارے حکمرانوں کے خلاف، لہٰذا یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ پریشر باہر سے موجود ہے۔ کیونکہ میری بات ہوئی
امریکہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ باہر سے جب پریشر گیا موجودہ حکمرانوں پہ اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل پہ، تو اس میں یہ کیا گیا کہ یہ آفر کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں نہ رہیں۔ یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکی سفارتی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان کو ایز کرنے کے لیے جب پریشر گیا ہے پاکستان کے سول اور فوجی حکمرانوں پہ، تو ان کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کو رہا کر کے پاکستان میں نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ پاکستان میں آزادانہ گھومیں۔ ان کی وجہ کیا بتائی؟ ان کی وجہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دختی رکھ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب اس لیے ہم عمران خان صاحب کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب یہ رہا ہوں گے تو یہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یہ جلسے کریں گے، یہ پریس کانفرنس کریں گے، ان کی موومنٹ ہوگی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں، آپ انہیں باہر لے جائیں، امریکہ، برطانیہ، جہاں بھی یہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح طیب اردوان ترکی کے صدر نے جو پیشکش کی وہ بھی خبر سامنے آئی، منظر عام پہ آئی، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا اور میں کسی معاہدے کے نتیجے میں بھی رہائی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان صاحب کو ہم رہا کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب باہر چلے جائیں اور باہر جا کے 1-2 سال ریسٹ کریں، اس کے بعد جب صورتحال ہوگی، الیکشن کا ماحول بنے گا تو واپس آ جائیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو بھی جہاں بھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو عمران خان صاحب ان کے قابو میں نہیں آئے۔ یہ مجھے غیر ملکی سفارتی ذریعوں نے اس بات کو کنفرم کیا، اس لیے اس کے بعد ہو گیا ڈیڈ لاک۔ لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی بیماری کا مسئلہ ہو گیا۔ جب بیماری کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب پہ جب جیل میں سختیاں کی گئیں یہ اس وقت کی گئیں، اور جب بھی ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کیا گیا، یہ وہ ٹائمنگز تھے جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ایز کرنے کے لیے باہر سے پریشر آیا ہے۔ آپ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ جب الیکشن ہو رہا تھا نومبر، آج سے 2 سال پہلے نومبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنشل الیکشن تھا، تو ہمارے فوجی حکمرانوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے تو وہ ہمیں دباؤ میں لائیں گے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش کی گئی، لیکن جب انہوں نے ریجیکٹ کر دی تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، ان کو بالکل کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تھا، ان کو دن کی روشنی، سورج کی روشنی بھی نہیں دی گئی تھی، اور اس وقت ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے مسلز پہلی دفعہ جو ہیں وہ ویک ہوئے ہیں اور ڈھلکے ہوئے ہیں، تو یہ اس وقت کہا تھا ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے۔ تو اب بھی پریشر آیا، اور پریشر آیا ہے تو اب ان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تاکہ باہر سے کوئی خبر نہ جائے، اور باہر سے کوئی خبر گئی تو معاملہ ہوگا اور وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اس لیے یہ ملاقاتوں پہ پابندی لگائی۔ باقی 3-4 اور وجوہات بھی تھیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو لیکن مسئلہ فائنلی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، لیکن یہ جو بیماری کا مسئلہ ہوا ہے اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہاں تک کہ جو سیاسی قیادت ہے خاص طور پہ نون لیگ کی، وہ بھی یہ پنگا افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ عمران خان صاحب کو اسی طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور اس ظلم میں ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ شریک ہو جائے۔ نون لیگ کے اندر بھی کافی ڈویژن ہے، اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ایک بہت ہی پازیٹیو رول ہے۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب
تک کی جو سچویشن میں نے آپ کو بتا دی. تو مختصر یہ کہ اب باہر یہ گولی دی جا رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ان کو باہر لے جائیں، پاکستان میں ان کی سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو کوئی تیسرا فریق ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بائی کرتے ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ بات مانے گا، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کی حفاظت ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے، مریم صاحبہ کی ہو سکتی ہے، اور باقی بے شمار وزیروں کی، مشیروں کی ہو سکتی ہے، اور عاصم منیر صاحب کی ہو سکتی ہے، ان کے دیگر افسروں کی ہو سکتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی جو سیکورٹی ہے وہ کیوں نہیں فول پروف ہو سکتی؟ یہ ہے اصل مسئلہ. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے پیرالل تیاری شروع کی ہوئی ہے، اور آزادی یا موت یہ بینر ہے، اور انہوں نے کنٹینر کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے بھرپور، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مزاحمت، مفاہمت، مذاکرات اور جلسے، جلوس، تحریک یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اگر محمود خان اجگزئی صاحب کے ذریعے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہ چینل موجود ہے، اور ہم اپنی تیاریاں پوری کریں گے، اور انہوں نے اپنی تیاریاں پوری رکھی ہوئی ہیں. اب کہا جا رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، سہیل آفریدی صاحب کو، اور پورے کے پورے پی ٹی آئی کو، خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کو کبھی دہشت گرد کہا، کبھی منشیات کا اسمگلر کہا، اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. لیکن فوج نے ان کا یہ بیانیہ مسترد کر دیا ہے. اور جب کور کمانڈر پشاور کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور وہاں کی پارلیمانی کمیٹی خیبر پختونخوا کی اس کو آ کے آپ بریف کریں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ذرائع سے یہ خبر چلوائی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی فوجی افسران کو جو کہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو ریاست کے سامنے، صوبائی حکومت کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ چیز نہیں مانی گئی، اور کور کمانڈر پشاور سہیل آفریدی صاحب سے ملے، ملاقات ہوئی، اور جو کہ بہت ہی خوش آئند اطلاع تھی، اور ایک سیکورٹی سے ریلیٹڈ اور صوبے کے سیکورٹی معاملات سے ریلیٹڈ اجلاس میں وہ شریک ہوئے. تو لہٰذا وہ بات نہیں مانی گئی. اب کل ایک اور ہوا ہے، کل پھر ایک سیکورٹی میٹنگ تھی جس میں کور کمانڈر موجود تھے اور دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی، اور اطلاع ہے کہ اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم بھی موجود تھے. اور پشاور ہیڈ کوارٹر میں سیکورٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مالاکنڈ ڈویژن سے پاک فوج اپنی ذمہ داریاں پولیس اور سی ٹی ٹی کے حوالے کر دے گی، اور یہ فیصلہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فیصلے کیے گئے. یہ اجلاس ہونا ہی از خود ایک بہت بڑی خبر تھی. اس لیے آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب احمد شریف صاحب، ان کا یہ بیانیہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے احمد شریف چودھری صاحب نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، جو ان کے باس نے کہا انہوں نے وہ بیان کر دیا مزید مسالہ لگا کے، لیکن وہ چیز بھی آپ کی ضائع ہو گئی، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے. تو یہ بھی ہے. دوسری اگلی بات ہے ایک اور خبر. اب یہ ساری صورتحال میں عاصم منیر صاحب کو بہت روکا گیا تھا، بہت سمجھایا گیا تھا. جب آرمی چیف بن گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بنے تو کافی سینئر فوجی افسران نے سمجھایا، ادارے نے بھی سمجھایا کہ بس آپ بن گئے ہیں تو اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائیاں، سیاسی زیادتی ایجنڈا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن الیکشن چوری کرنے کے بعد عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مزید مشکلات کا شکار ہوئے اور آج تک ہیں. اب صورتحال ان کے اپنے قابو میں نہیں ہے، تو بار بار ان کو ناکامیوں کا سامنا ہے، اور جو مخالف رائے رکھتے تھے اور جن کو سمجھا رہے تھے ان کی رائے آج درست ثابت ہوئی ہے. اب ہو یہ رہا ہے
کل آئے ہیں فیصل واڈا صاحب، غیر سرکاری ترجمان ہیں اور ہمیں معلوم ہے، تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی 500 سیاستدانوں کو گولیاں مار دیں اور ان کو لٹکا دیں، الٹا لٹکا دیں، عبرت کا نشان بنا دیں۔ اب ان کو جو یہ بیانیاں دیتے ہیں ان پہ بھی، ان کی عقل پہ بھی ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسے فسطائیت کہتے ہیں۔ یہ خود ثابت کرتے ہیں کہ یہ فسطائی حکمران ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ 5000 لوگوں کو آپ الٹا لٹکا دیں، اب کہتے ہیں 500 سیاستدانوں کو مار دیں اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب بھئی 500 سیاستدان آپ مارنا چاہتے ہیں، کس قانون کے تحت مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سیدھی غنڈہ گردی ہے۔ اور ایسے نادان دوست جو ہیں وہ پھر اپوزیشن جماعتوں کا جو موقف ہے اور اس موقف کو تقویت ملتی ہے، تو یہ ان کے خام خیالیاں ہیں۔ یہ دھمکائیں، جا کے ڈرائیں، دھمکائیں، طاقت کا بے طریقے استعمال کریں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نہ یہ اتنا آسان ہے، ہاں، کیونکہ 26 نومبر کو قتل عام کیا جا چکا، مرید کے میں یہ ہو چکا، آزاد کشمیر میں ہو چکا، 9 میں ہو چکا۔ اب کہتے ہیں سیاستدانوں کو سیدھے پکڑیں اور ان کو گولیاں مار، جبکہ پنجاب میں CCD جو ہے وہ کر رہا ہے یہ سارا کام، پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے، CCD والے ماورائے عدالت جو ہے مبینہ جعلی پولیس مقابلوں میں بندوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ عملاً ہار چکے ہیں، اور جب ہار چکے ہیں اور ہار تسلیم نہیں کر رہے، ابھی بھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اپنے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی۔ اور ایک اور خبر آپ کو شیئر کرتے ہیں، سولر صارف، پہلے کہا گیا سولر پینل لگائیں اپنے گھروں میں اور بجلی خود پیدا کریں اور انسینٹیو دیے گئے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اب تو جناب میٹرنگ صارفین کے لیے نئی ریگولیشن پالیسی آ گئی ہے، اور اب جنہوں نے اپنی پیسے سے، ذاتی پیسوں سے سولر پینل لگائے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے 10 روپے یونٹ بجلی خریدیں گے، آپ کو دیں گے 40 روپیہ فی یونٹ، مہنگی بجلی دیں گے، 10 روپے خرید کے ہماری بجلی ہمیں ہی 40 روپے میں دیں گے۔ تو اس پہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کافی شور برپا ہوا ہے، اور انتہائی ان کے سینئر رہنما جو ہیں وہ بھی اپیل کر رہے ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا جی نواز شریف اس معاملے میں انٹروین کریں اور یہ ظلم ختم کریں۔ بجٹ میں بھی انہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب چونکہ سارے کا سارا مالداروں نے پینل پہلے امپورٹ کیے، امپورٹ کر کے سیل کر دیے، عوام نے لگا لیے، اور جب لگ گئے ہیں تو اپنی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ 4.25 سال سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔